نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار سلیم امروہوی ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، آپ کا پسندیدہ پروگرام وقار سخن، جس میں ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ آپ تک وہ شاعری پیش کی جائے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے حوالے سے کہی گئی ہو۔ ناظرین، آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اپنی ایک تازہ نعت سرور کائنات سے آج کی اس خاص محفل کا آغاز کر سکوں، آج کے اس خاص ایپیسوڈ کا آغاز کر سکوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی تازہ نعت پیش کروں، ناظرین، میں یہ بھی بتاتا چلوں، کیونکہ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے زیادہ تر مخاطب ہوتا ہوں اور ان سے اس لیے میں 1 یا 2 منٹ میں یہ بات بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ میری کوشش یہ رہتی ہے کہ جب جو بھی شاعری پیش کی جائے وہ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو تھوڑی سی وضاحت اس وقت ضروری ہے کہ نعت کیا ہوتی ہے، منقبت کیا ہوتی ہے، سلام کیا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے تمام اصناف سخن جو ہیں، اس حوالے سے جب بھی کسی حوالے سے گفتگو ہو رہی ہو تو اس کی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ نعت آخر کیا ہے۔ یوں تو سب جانتے ہیں کہ نعت سرور کائنات جہاں پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، تو اس کا تعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ یہ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی بہن سمجھتے ہیں یقیناً، لیکن پھر بھی میں اس لیے وضاحت ضروری سمجھتا تھا کہ دیکھیں، نعت سرور کائنات یعنی جن اشعار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہو، نہ صرف سیرت بیان کی جاتی ہو بلکہ ان کی تعریف شاعر اگر اپنے انداز سے کرنا چاہ رہا ہے تو وہ نعت سرور کائنات ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یعنی مدح و ثنا رسول اکرم کی ہو رہی ہے یا ان کی سیرت بیان کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ ان کا روضہ کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ تو ہم اگر مدینہ منورہ کے حوالے سے کوئی شعر کہہ رہے ہیں کہ آقا ہمیں مدینہ بلا لیجئے، یا پھر یعنی یہ ایک مناجاتی شکل جو ہم اللہ سے اس کے حبیب کے صدقے میں کچھ دعا مانگ رہے ہیں، تو وہ بھی نعت کا حصہ ہوگا، کیونکہ رسول اکرم کے حوالہ دیے رہے ہیں ہم۔ یا پھر ہم نعت میں دیکھتے ہیں کہ رسول کے روضے کی ذکر ہے، گنبد کا ذکر ہے، یا پھر حرم کے در و دیوار کا ذکر ہے، یا پھر مدینہ کی گلیوں کا ذکر ہے مدینہ کے حوالے سے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو چیز وابستہ ہے، یعنی اگر اس دور کا ذکر کر رہے ہیں تو رسول کی اونٹنی کا بھی ذکر ہو رہا ہے، جس اونٹ پر سفر کرتے تھے، تو وہ بھی نعت میں آ رہا ہے۔ تو یا مکہ میں جو زندگی گزاری انہوں نے، اس حوالے سے ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر کیسے کیسے مظالم ہوتے تھے، کتنے ظلم ہوئے ہیں، ان کے اوپر کوڑا پھینکا جاتا تھا، ان کے اوپر تہمت لگائی جاتی تھی، ان کے برا بھلا کہا جاتا تھا، لیکن ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا صبر سے کام لیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اسلام کی دعوت دینے سے پہلے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے، یعنی یوں تو بہت سارے مذہب ہیں اور تمام مذاہب میں اچھی تعلیم دی جاتی ہے، میں کسی مذہب کے حوالے سے ایسا نہیں کہہ رہا، لیکن اسلام واحد مذہب ہے کہ جس کے رہنما ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال پہلے اپنی نبوت کے اعلان سے پہلے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے، اپنے عمل سے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے۔ جب لوگ جان گئے کہ رسول سے بڑا کوئی امانت دار نہیں ہے، جب جان گئے کہ رسول سچے ہیں، رسول ایماندار ہیں، رسول نیک
ہیں، رسول صابر ہیں، رسول عطا کرنے والے ہیں، رسول اکرم کی جتنی بھی خصوصیات ہیں، جب وہ 40 سال تک وہاں کے مکہ کے اور دیگر لوگوں دور دور مطلب مکہ کے علاوہ بھی جو رسول نے سفر کیے ہیں، وہ لوگ جب ان کے قریب آئے، ان کے بارے میں پتہ چلتا تھا تو پتہ چلا کہ رسول کا اخلاق اور رسول کا کردار تو دلوں کو جیت رہا ہے۔ جب اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں اپنا ایک مقام بنایا، لوگوں کے دلوں کو جیت لیا، اس کے بعد پروردگار کے حکم سے وحی نازل ہوئی اور تب رسول نے نبوت کا اعلان کیا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، اور ان کے عمل سے کیسے کیسے متاثر ہوئے لوگ۔ تو یہ سب میں جیسے ذکر کر رہا تھا کہ نعت میں جب وہ حالات بھی آتے ہیں، تو جب وہ حالات آ رہے ہیں، مدینہ منورہ کا ذکر آ رہا ہے، در و دیوار کا ذکر آ رہا ہے، رسول کی سیرت کا ذکر آ رہا ہے، رسول کے تو میں سمجھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھرانہ جس نے رسول کے دین کو بچایا، جس نے رسول کے دین کو پھیلایا، جس نے رسول کے دین کی تبلیغ کی، یعنی سب سے قریبی، یعنی رسول کے حالات گھر میں کیا تھے وہ ان کے اہل بیت سے بہتر کون جان سکتا ہے، رسول کی دین کی تبلیغ کس طرح کر رہے تھے وہ اہل بیت سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم ہوئے ہیں، اور ان پر جو کوڑا پھینکا گیا اور ان پر جو پتھر مارے گئے، وہ سب انہوں نے برداشت کیا، ظلم و ستم سہ کے دین اسلام کی خاطر، اسی طرح سے ان کی اولاد نے بھی تمام ظالموں کے ظلم سہے ہیں۔ اور حد ہے کہ ان کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے تو پورے گھر کی قربانی دے دی دین اسلام کو بچانے کے لیے، کیونکہ اگر وہ قربانی نہ دی جاتی تو آج دین اسلام کی شکل کچھ اور ہی ہوتی۔ کہ نعت میں جہاں یہ سب چیزوں کا ذکر ضروری سمجھتے ہیں لوگ، کہ مدینہ کا ذکر، وہاں کے در و دیوار کا ذکر، وہاں کی گلیوں کا ذکر اور دیگر چیزوں کا ذکر، تو وہاں نعت کا حصہ میری نظر میں رسول کی آل کا ذکر بھی کرنا نعت ہے، رسول کے چچا کا ذکر کرنا، پہلے نعت خواں حضرت ابو طالب علیہ السلام ہوئے ہیں، ان کا ذکر کرنا نعت ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات ہی نہیں بلکہ ان کی دین پھیلانے میں، دین کی تبلیغ میں برابر کا حصہ رہا ان کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ تو دیکھیے یہ آل رسول کا ذکر جب تک نعت میں نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں نعت مکمل نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے نعت، یعنی اور نعت مختلف انداز سے کہی جاتی ہے، وہ تو یعنی کچھ اشعار اگر کہہ لیں 10 12 14 جیسے غزل کے انداز میں، تو اس میں ہر شعر میں کچھ الگ میسیج، الگ پیغام جا رہا ہو تو وہ نعت بھی ہوتی ہے۔ اور کچھ نعت یعنی مسدس اور قطعات، نعتیہ قطعات ہوتے ہیں، 4 مصروں میں نعت ایک مفہوم دے دیا تو وہ نعتیہ قطع ہو گیا۔ اسی طرح سے نعتیہ مرثیے بھی کہے گئے ہیں، جدید مرثیے میں نعتیہ مرثیے بہت سارے اہم شعراء نے نعتیہ مرثیے کہے ہیں، کبھی وقت ہوگا تو اس حوالے سے گفتگو بھی ہوگی اور آپ کے خدمت میں پیش کروں گا۔ اس خاکسار نے بھی زندگی میں ایک ہی مرثیہ کہا ہے، لیکن وہ نعتیہ مرثیہ ہے، ذکر رسول کے حوالے سے، وہ مرثیہ انشاءاللہ کبھی فرصت ہوئی تو آپ کو ضرور سناؤں گا۔ تو اس وقت ناظرین میرا دل چاہ رہا ہے کہ بالکل تازہ نعت آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بہت چھوٹی بحر میں یہ نعت کہی ہے اور یہ اس نعت کا مطلع سماعت فرمائیں۔ ایک بار درود پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عاشق کبریا مصطفیٰ، عاشق کبریا مصطفیٰ، عاشق کبریا مصطفیٰ ہیں رسول خدا مصطفیٰ، ہیں رسول خدا مصطفیٰ۔ اور یوں تو آئے بہت سے نبی، یوں تو آئے بہت سے نبی، یوں تو آئے
بہت سے نبی خاتم الانبیاء مصطفیٰ، خاتم الانبیاء مصطفیٰ، عاشق کبریا مصطفیٰ، اور آپ کے در سے، آپ کے در سے انسان کو، آپ کے در سے انسان کو، آپ کے در سے انسان کو کیا نہیں ہے ملا مصطفیٰ، کیا نہیں ہے ملا مصطفیٰ، میری بگڑی بنا دیجئے، میری بگڑی بنا دیجئے، میری بگڑی بنا دیجئے، ہوں غلام آپ کا مصطفیٰ، ہوں غلام آپ کا مصطفیٰ، اور ہے وظیفہ میرا بس یہی، ہے وظیفہ میرا بس یہی، ہے وظیفہ میرا بس یہی، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ آپ کی آل سے سرخ رو، آپ کی آل سے سرخ رو، آپ کی آل سے سرخ رو، آپ کا دین ہوا مصطفیٰ، آپ کا دین ہوا مصطفیٰ، اور کتنا دیتا ہے دل کو سکون، کتنا دیتا ہے دل کو سکون، کتنا دیتا ہے دل کو سکون، نام یہ آپ کا مصطفیٰ، نام یہ آپ کا مصطفیٰ، اور سارے عالم میں یہ رحمتیں، شعر سماعت فرمائیں رحمت للعالمین کے حوالے سے، سارے عالم میں یہ رحمتیں، سارے عالم میں یہ رحمتیں، آپ کی ہیں عطا مصطفیٰ، آپ کی ہیں عطا مصطفیٰ، شکل مہدی میں ہے آج بھی، شکل مہدی میں ہے آج بھی،
شکل مہدی میں ہے آج بھی آپ کا سلسلہ مصطفیٰ، آپ کا سلسلہ مصطفیٰ۔ دیکھیں یوں تو اس خاکسار کا کئی بار مدینہ منورہ جانا ہوا، لیکن دل میں حسرت یہی رہتی ہے کہ آقا پھر بلا لے۔ شعر سماعت فرمائیں کہ پھر مدینہ بلا لیجئے، پھر مدینہ بلا لیجئے، پھر مدینہ بلا لیجئے، ہے یہی التجا مصطفیٰ، ہے یہی التجا مصطفیٰ۔ اور بس قصیدہ لکھے عمر بھر، بس قصیدہ، دیکھیے نعت یا قصیدہ، بس قصیدہ لکھے عمر بھر، یہ غلام آپ کا مصطفیٰ، یہ غلام آپ کا مصطفیٰ۔ اور اس نعت کے مقطع میں ناظرین کچھ ہٹ کے بات کہنے کی کوشش کی ہے، اور معذرت کے ساتھ یہ پیغام ہے۔ عاشق کبریاء مصطفیٰ ہیں، رسول خدا مصطفیٰ، جو ستائے کسی کو سلیم، جو ستائے کسی کو سلیم، جو ستائے کسی کو سلیم، اس سے ہوں گے خفا مصطفیٰ، اس سے ہوں گے خفا مصطفیٰ۔ آپ کے در سے انسان کو کیا نہیں ہے ملا مصطفیٰ، کتنا دیتا ہے دل کو سکون نام یہ آپ کا مصطفیٰ۔ ہے وظیفہ میرا بس یہی، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ناظرین، میں نے ابھی یہ آپ سے آغاز میں ہی درخواست کی تھی اور گزارش کی تھی کہ ایک نعت اس خاکسار کی سماعت فرما لیں، اور یہ نعت بالکل تازہ نعت ہے، یعنی چھوٹی بحر میں کہنے کی کوشش ہے اس خاکسار کی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس خاکسار کے لیے بھی دعا کرتے چلیں کہ یہ پروردگار ہم پہ کرم کا سلسلہ جاری رکھے، کہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا تذکرہ، ان کا ذکر ہم کرتے رہیں اشعار کی صورت میں، اور یا اس پروگرام وقار سخن کی صورت میں ان کا پیغام ہم پہنچاتے رہیں۔ ناظرین، یقیناً جب ہم یا کوئی بھی ذکر اہل بیت کرتا ہے تو جہاں اس کو بہت بڑا ثواب اور ایک بڑی ایک اہم فریضہ انجام دے رہا ہوتا ہے اور اس کو بہت ثواب ملتا ہے، اسی طرح جو
اس ذکر میں شریک ہوتا ہے اور اس کو بڑے غور سے سن رہا ہوتا ہے تو وہ بھی یعنی بڑی ثواب کا حقدار ہوتا ہے۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں کسی ایک اچھے شاعر کے حضور اور ایک خاص شاعر کے حضور پہنچوں، یعنی کسی خاص محفل کے پڑھا گیا کسی خاص شاعر کا کلام آپ سے شیئر کروں، میرا جی چاہ رہا ہے کہ یعنی میری ایک نعت کا شعر ہے کہ ہیں محمد کے ساتھ ساتھ علی، ہیں محمد کے ساتھ ساتھ علی، ہیں محمد کے ساتھ ساتھ علی، ان میں ہرگز نہ فاصلہ کرنا، ان میں ہرگز نہ فاصلہ کرنا۔ تو بلا فضل کے ماننے والے ہم لوگ اور آپ، تو کیوں نہ اس خوبصورت نعت کے بعد ایک 4 مصرے مولا کائنات حضرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے اس خاکسار کے 4 مصرے یعنی ایک قطع سماعت فرما لیجئے کہ سمجھ سکا نہ ابھی تک کوئی مقام علی، سمجھ سکا نہ ابھی تک کوئی مقام علی، سمجھ سکا نہ ابھی تک کوئی مقام علی، کہ مشکلوں میں سہارا ہے صرف نام علی۔ سمجھ سکا نہ ابھی تک کوئی مقام علی، کہ مشکلوں میں سہارا ہے صرف نام علی، کہ مشکلوں میں سہارا ہے صرف نام علی، اور کہ مشکلوں میں سہارا ہے صرف نام علی، مہکنے لگتا ہے کردار اس بشر کا سلیم، مہکنے لگتا ہے کردار اس بشر کا سلیم، مہکنے لگتا ہے کردار اس بشر کا سلیم، ذرا بھی غور سے جس نے پڑھا کلام علی، ذرا بھی غور سے جس نے پڑھا کلام علی۔ یقیناً ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو یا تمام ائمہ کی سیرت ہو، ہم اگر ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یقیناً اس سے کردار سازی ہوتی ہے، اس سے کردار سنورتے ہیں، اس میں اخلاق میں ایک حسن پیدا ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ اس شخص سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں جو سیرت نبی پر چل کر اپنے کردار کی مہک سے لوگوں کے دلوں کو جیت رہا ہوتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب میں چاہتا ہوں کہ ایک بہت ہی پیارے شاعر، ایک نوجوان شاعر کی کچھ خوبصورت آواز میں نعتیں سنی جائیں، اور وہ شاعر ہیں جناب اظہر شہاب صاحب۔ پچھلے دنوں میں نے ایک پروگرام آپ سے شیئر کیا تھا، اس میں دیگر شعراء حضرات نے جو کلام پڑھا تھا، لیکن میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس میں اظہر شہاب صاحب نے بھی شرکت کی تھی، اور کیا خوبصورت نعتیں انہوں نے پیش کی تھی، تو کیوں نہ ان کی نعت اب سنی جائے۔ تو آئیے سماعت فرمائیے اظہر شہاب صاحب سے ان کی خوبصورت آواز میں نعت سرور کائنات۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ روز جزا شافع روز جزا، شافع روز جزا، شافع روز جزا، آپ کی چشم کرم مجھ پہ بھی شاہ آپ کی چشم کرم مجھ پہ بھی شاہ آپ محشر میں رکھیں کاش میرا بھی آپ کے ہاتھ سے ہو جام کوثر کا تاج،
شریک ہوں. شافع روز جزا شافع روز جزا. سبحان اللہ سبحان اللہ. او ظلمت کفر چھٹی جہل نے آہ بھری. ظلمت کفر چھٹی جہل نے آہ بھری. بے حسی دور ہوئی بے کسی ختم ہوئی. آپ آئے تو ہوا ساری دنیا کا بھلا. ظلمت کفر چھٹی جہل نے آہ بھری. بے حسی دور ہوئی بے کسی ختم ہوئی. آپ آئے تو ہوا ساری دنیا کا بھلا. شافع روز جزا شافع روز جزا. بطور خاص جس نے مانگا ہے جہاں اس نے پایا ہے وہی. جس نے مانگا ہے جہاں اس نے پایا ہے وہی. وہ اٹھا دست عطا جھولیاں بھرنے لگی. ایسا دیکھا ہی نہیں آپ کے در کے سوا. اور اس پرنور محفل کی مناسبت سے شعر. محفل نعت سجی رات ہے نور بھری. محفل نعت سجی رات ہے نور بھری. لے کے آئی ہے صبا آج یہ خوش خبری. ہوگی مقبول یہاں آج ہم سب کی دعا. محفل نعت سجی رات ہے نور بھری. لے کے آئی ہے صبا آج یہ خوش خبری. ہوگی مقبول یہاں
جزا شافع روز جزا آپ کے نور کی ہو اس کے شیروں میں چمک، آپ کے نور کی ہو اس کے شیروں میں چمک، لہن ازہر کو ملے اور کچھ اور کنک، آپ کی نعت پڑھے اور مہک جائے فضا، شافع روز جزا شافع روز جزا شافع روز جزا شافع روز جزا، کتنا پرنور اور پرضیاء، کتنا پرنور اور پرضیاء، نام ہے آپ کا مصطفیٰ، کتنا پرنور اور پرضیاء، کتنا پرنور اور پرضیاء، نام ہے آپ کا مصطفیٰ، وہ ورق جگمگانے لگا، وہ ورق جگمگانے لگا، جس پر میں نے لکھا مصطفیٰ، جگمگانے لگا، جس پر میں نے لکھا مصطفیٰ، وہ ورق جگمگانے لگا۔ اور شعر دیکھیں، عظمتیں عظمتیں آپ کی، رفعتیں رفعتیں آپ کی، عظمتیں عظمتیں آپ کی، رفعتیں رفعتیں آپ کی، عرش اعظم پر موجود ہے، عرش اعظم پر موجود ہے، آپ کا نقش پا مصطفیٰ، عرش اعظم پر موجود ہے، عرش اعظم پر موجود ہے، آپ کا نقش پا مصطفیٰ، کتنا پرنور اور پرضیاء، شافع روز محشر بھی ہیں، ساقی حوض کوثر بھی ہیں، شافع روز محشر بھی ہیں، ساقی حوض کوثر بھی ہیں، دونوں عالم میں ثانی نہیں، دونوں عالم میں ثانی نہیں، کوئی بھی آپ کا مصطفیٰ، دونوں عالم میں ثانی نہیں،
اور شعر بطور خاص: کوئی مشکل ہو ٹل جائے گی، ہر مصیبت نکل جائے گی، کوئی مشکل ہو ٹل جائے گی، ہر مصیبت نکل جائے گی، گر زبانوں پر جاری رہے مصطفیٰ مصطفیٰ گر زبانوں پر جاری رہے مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ، پر نور اور پر ضیاء۔ یہ آپ شعر بھی دیکھ لیں۔ کیوں مسلمان لڑنے لگے، کیوں یہ فرقوں میں بٹنے لگے، کیوں مسلمان لڑنے لگے، کیوں یہ فرقوں میں بٹنے لگے، کیجئے 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 کچھ تو بہرے خدا مصطفیٰ، کیجئے کیجئے کچھ تو بہرے خدا مصطفیٰ، کتنا پرنور اور اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ناظرین، یہ تھے اظہر شہاب صاحب جو اپنی خوبصورت آواز میں نعت سرور کائنات پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، اس پروگرام میں آخر میں لوگوں کی فرمائش پر، اور یہ بلکہ میں یہ کہہ لوں کہ ہمارے بزرگوں کے حکم پر، میں نے اپنی وہ نعت بھی پیش کی جو بڑی مشہور زمانہ ہوئی ہے۔ میرے لیے خوش نصیبی کہ بہت ساری خوبصورت آوازوں میں وہ نعت پڑھی گئی ہے، لیکن جب مومنین کا حکم ہو اور محفل سیرت النبی ہو تو اس حکم کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن میں نے تمام مومنین سے درخواست کے ساتھ یہ نعت پیش کی کہ آپ لوگ بھی نہ صرف سن کر اس نعت میں شریک ہوں بلکہ میرے ساتھ پڑھنے میں بھی شریک ہوں، تاکہ اس ثواب سے بھی آپ محروم نہ رہیں۔ تو میں اس وقت ناظرین آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جب یہ نعت میں آپ کی خدمت میں اسکرین پر پیش کر رہا ہوں تو جب سب لوگ پڑھ رہے ہوں گے تو اس میں آپ بھی شریک ہوئیے گا، اپنی زبان اور اپنے منہ سے اس الفاظ کو تھوڑا سا دہرائیے گا تاکہ آپ کو بھی وہ ثواب حاصل ہو سکے جو سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعت کی شکل میں پڑھ کر حاصل ہوتا ہے۔ تو آئیے سماعت فرمائیے یہ نعت سرور کائنات اس خاکسار کی، ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ وہ خیر البشر نازش رہباری، جہاں میں جو تشریف آنے لگی، ہوا باغ جنت سے کہتی چلی، نبی نبی نبی
اگر سر پکوڑا بھی ڈالے کوئی، اگر سر پکوڑا بھی ڈالے کوئی، وہ ایک روز بیمار ہو گھر کا بھی کرے جا کے خود اس کی چارہ کاری۔ نبی زاہد بھائی دیکھیے گا خاص طور سے باب العلم میں جشن ہو رہا ہے، علم کے شہر کا جشن، کہ زمانے پچھائی تھی جب تیراگی، جہالتی ہر سمت پھیلی ہوئی، جہالتی ہر سمت پھیلی ہوئی، وہ پھیلا گیا علم کی روشنی۔ نبی وہ معراج کی شب بلائے گئے، وہ معراج کی شب بلائے گئے، تو محبوب خالق بتائے گئے، فرشتوں نے خوش ہو کے آواز دی، نبی ستاروں کے دل بھی دھڑکنے لگے، وہ حیرت سے حضرت کو تکنے لگے، وہ جن کے لیے کہکشاں بچھ گئی، نبی مولا سلامت رکھے زاہد بھائی آپ کو۔ نبی گئے باغ جنت میں جب مصطفیٰ، ہر ایک پھول نے پھل نے کلمہ پڑھا، اور چٹک کر یہ کہنے لگی ہر کالی، نبی نبی
سماعت فرمائیے خاص طور سے. تھا ایک مرحلہ قلعہ خیبری، تھا ایک مرحلہ قلعہ خیبری، تھی خطرے میں جب بات اسلام کی، تو پڑھنے لگے خود جو نادے علی نبی 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 ایک بار بلند آواز میں نعرے صلوات پڑھ دیجیے حضرات. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. شکریہ ناظرین. بہرحال آپ سے میں ایک درخواست کرتا چلوں کہ آپ نے یہ نعت سنی، اور جیسا کہ میں نے گزارش کی تھی کہ اس نعت میں آپ میرے ساتھ شریک ہو جائیے گا، تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس نبی کی صدا میں اپنی صدا ملائی ہوگی، اور دلوں کا حال پروردگار جانتا ہے، اس کے پیارے حبیب جانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور ہمارا تو جی یہی چاہتا ہے کہ ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہو رہا ہو، ذکر آل رسول ہو رہا ہو، جب ذکر اہل بیت ہو رہا ہو، تو یہ ذکر ہوتا رہے اور ہم سنتے رہے. آپ اہل بیت ٹی وی پہ مسلسل دیکھتے رہتے ہیں، بڑے مختلف انداز سے پروگرام اہل بیت ٹی وی پیش کرتا ہے. آپ کی خدمت میں بڑے بڑے علماء تشریف لاتے ہیں، اور عالم دین کا پیغام آپ تک پہنچتا ہے، اور بہت اہم شخصیات جو اہل بیت ٹی وی کی ہیں اس میں آپ سے مخاطب ہوتی ہیں، اور اچھے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، اور اس طرح سے لائیو پروگرام پیش کیے جاتے ہیں جس میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ لوگ بھی سوالات کرتے ہیں اور اس میں شریک ہوتے ہیں. تو یہ سلسلہ اہل بیت ٹی وی کا اسی طرح جاری رہے. آپ سے درخواست ہے کہ دعا کرتے رہیں کہ اہل بیت ٹی وی اسی طرح سے پوری دنیا میں دیکھا جاتا رہے، اور پیغام اہل بیت، پیغام رسول اسی طرح سے عام ہوتا رہے. ناظرین، اسی کے ساتھ اس خاکسار سلیم امروہوی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے، اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے، یعنی وقار سخن کے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اس خاکسار سلیم امروہوی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.